الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کا جو نظام اللہ نے بنایا اس کا مقصد کیا بیان فرمایا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون احسن عمل کر کے واپس آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کس طریقے سے گزارتے ہیں، کیا ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات کی بنا پر، اپنے اندازے سے، اپنے علم کی بنا پر جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے اس طرح کرنا چاہتے ہیں، جو چیز ہمارا دل چاہتا ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کر لیتے ہیں۔ ایک یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم احسن عمل کرو، وہ زندگی گزارو کہ جس میں اللہ کی اطاعت ہو، وہ زندگی گزارو جو بامقصد زندگی ہو، وہ زندگی گزارو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو۔ یہ زندگی گزار کے آؤ تاکہ تم ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے واپس آؤ۔ تو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں۔ اب ہم میں سے ہر انسان کے سامنے دو پلیٹ فارمز ہیں، ایک ہے دنیا اور دوسری ہے آخرت، اور ان دونوں پلیٹ فارم میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع ایک ہی دیا ہے، اور وہ ہماری ایک زندگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تمہیں ایک الگ سے زندگی دی جائے گی، اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اور اس کی تیاری کرنے کے لیے تمہیں ایک الگ سے زندگی دی جائے گی۔ اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہے، ایک ہی موقع دیا ہے۔ اسی زندگی میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے دنیا والے پلیٹ فارم میں کامیاب ہونا ہے تو کیا کرنا ہے، آخرت کے پلیٹ فارم پہ کامیاب ہونا ہے تو کیا کرنا ہے، دنیا کی کتنی امپورٹنس اپنی زندگی میں رکھنی ہے، آخرت کی کتنی امپورٹنس اپنی زندگی میں رکھنی ہے، کیا صرف دنیا کے اوپر ہی فوکس کرنا ہے اور آخرت کو بھول جانا ہے، یا پھر دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ اسی ایک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے دونوں میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اور یہ جو موقع اللہ نے دیا زندگی، یہ زندگی بھی کوئی بہت بڑی نہیں دی، ہمیں بہت لمبا عرصہ نہیں دیا، چاہے 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی ہو انسان کی، اس کے باوجود 80 سال 90 سال کی زندگی گزار کے بھی جب آخرت میں جائیں گے تو بہت سے لوگ ہوں گے جو بتائیں گے کہ ہم دنیا میں کتنا وقت گزار کے آئے، اور کچھ لوگ ہوں گے جن سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ گزار کے آئے، تو وہ کہیں گے ما لبثوا غیر الساعہ، ہم ایک پل سے زیادہ دنیا میں وقت گزار کے نہیں آئے۔ تو یہ حقیقت میں 60 70 سال 80 سال کی زندگی ہمارے پاس ایک پل ہے۔ اب اسی ایک پل میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے دونوں جہانوں کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے۔ اور جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں اور آخرت کی بات کرتے ہیں تو ہیں تو دونوں ہی اہم۔ اگر دنیا اہم نہ ہوتی تو اللہ ہمیں دنیا میں بھیجتا ہی نہ، لیکن فرق کیا ہے کہ دونوں کی اہمیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ فرق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں خود ہی بتایا، اور بہت ساری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا کی زندگی بھی ہے لیکن آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کا کیا مقابلہ ہے۔ اب اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں، یا زندگی گزارنے کے اعتبار سے اگر یوں کہا جائے تو لوگ 3 طرح کے لوگ ہیں جو کہ 3 مختلف طرح کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کا فوکس صرف اور صرف یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اسی دنیا کو وہ فوکس بنا کے مقصد زندگی بنا کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے، میرے پاس مال زیادہ ہونا چاہیے، میرا گھر سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے،
میری گاڑی سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے، میری جاب سب سے اچھی ہونی چاہیے، میرا بینک بیلنس سب سے زیادہ ہونا چاہیے، میرے پاس سیل فون سب سے بہتر ہونا چاہیے، میرے بچے سب سے اچھے ایجوکیشن سسٹم میں ایجوکیشن حاصل کریں، بس صرف دنیا ہی کی زندگی، میں سب سے خوبصورت لگوں، میری لکس جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہونی چاہیے. ہر چیز کیا ہے کہ زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف اس دنیا کی زندگی کو فوکس کرنا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو ہم سے دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، ہم اس میں سے ان کو کچھ دے دیتے ہیں، تھوڑا بہت جتنا ہم چاہتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ تم نے اللہ سے دنیا مانگی تھی، تم نے مانگی اللہ سے دنیا تھی، یا اللہ مجھے مال زیادہ دے دے، یا اللہ میری گاڑی اچھی ہونی چاہیے، یا اللہ بس میری جاب بہترین ہونی چاہیے، یا اللہ بس میرے پاس جو ہے نا دنیا کی ہر چیز ہونی چاہیے، ہر چیز اعلیٰ ہونی چاہیے. مانگی تم نے اللہ سے دنیا تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم دے دیتے ہیں، لیکن اتنی نہیں دیں گے جتنی تم مانگو گے، ملے گی پھر بھی تمہیں اتنی جتنی اللہ چاہے گا. لیکن پھر یہ چیز یاد رکھو کہ آخرت میں پھر تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ تمہارے اپنے اندر آخرت کی طلب ہی نہیں تھی. تمہارا ٹوٹل فوکس دنیا تھی، تو جب تم چاہتے ہی دنیا تھے اور تم آخرت چاہتے ہی نہیں تھے، تم نے کبھی آخرت کے بارے میں سوچا ہی نہیں، آخرت کے بارے میں فکر ہی نہیں کی، آخرت کے بارے میں کوئی پلاننگ ہی نہیں کی، آخرت کے اعمال کا ہی نہیں پتا، آخرت میں کامیاب کیسے ہونے تم نے کبھی اس بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. تو جو چیز تمہارے اپنے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، جو تمہارے لیے اپنے لیے اہمیت نہیں رکھتی، تو اللہ کے نزدیک بھی پھر کیا ہے، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے. تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، دنیا بہتر چاہیے، ٹھیک ہے دے دیں گے تمہیں تھوڑی بہت، لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ ایک کیٹیگری ہے لوگوں کی. دوسری کیٹیگری کیا ہے لوگوں کی، کہ جو آخرت پہ فوکس کر کے چلتے ہیں. وہ رہتے اسی دنیا میں ہیں، زندگی وہ بھی ادھر ہی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، ان کی وہی اولاد ہوتی ہے، وہ بھی اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کمائی کرتے ہیں. لیکن ان کا فوکس کیا ہوتا ہے، ان کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی کسی طرح بہتر ہو جائے. دنیا میں اونچ نیچ ہوگی کوئی بات نہیں، لیکن میری آخرت کی زندگی بہتر ہونی چاہیے، آخرت میرے ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے، کوئی ایسا عمل نہیں ہو کہ میری آخرت خراب ہو جائے، میری آخرت برباد ہو جائے. ان کا ٹوٹل فوکس کیا ہوتا ہے، آخرت کی زندگی کے اوپر. اور وہ ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ میں نے کون سا ایسا عمل کروں کہ میرا آخرت کا درجہ بڑھ جائے، کون سا ایسا عمل کروں کہ میری مغفرت ہو جائے، کون سا ایسا عمل کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کون سا ایسا عمل کروں کہ میں قبر میں کامیاب ہو جاؤں، کون سا ایسا عمل کروں کہ میں قیامت والے دن مجھے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے. ان کا ٹوٹل فوکس کیا ہے، آخرت کے اوپر ہے. لیکن رہتے وہ بھی اسی دنیا میں، کیونکہ تیاری تو آخرت کے لیے اسی دنیا میں رہ کے کرنی ہے. تیسری کیٹیگری لوگوں کی وہ ہے جو مکسڈ ہے، جو کبھی دنیا کی طرف، کبھی آخرت کی طرف، کبھی دنیا میں پھنس جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا نکلتے ہیں، پھر آخرت کو فوکس کرتے ہیں، پھر دنیا میں آ جاتے ہیں. دنیا آخرت دونوں میں میری طرح کے لوگ جو مکس چل رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. جو ہم سے دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور جو ہم سے آخرت چاہتا ہے ہم اسے آخرت میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور ان قریب ہم شکر گزاروں کو بڑا اجر عطا کریں گے. تو یہ کیا ہے کہ دنیا بھی اور آخرت بھی، ہم لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا اور آخرت کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں دنیا سے ریلیٹڈ جتنی بھی کیلکولیشنز ہوتی ہیں وہ ہمیں بڑی سمجھ آتی ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی فائدے ہیں ان کو ہم حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن آخرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغوں پہ ایسے پردہ پڑ جاتا ہے کہ جس طرح ہمیں سمجھ کچھ نہیں آتی. مثال کے طور پہ میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ آپ کو میں 3 آپشنز دیتا ہوں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں جو ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے. ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ اس میں انویسٹ کریں، آپ کو شروع میں 1 لاکھ روپیہ ملے گا، لیکن اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ آپ کے پاس آپشن نمبر 1 ہے. آپشن نمبر 2 یہ ہے
کہ آپ انویسٹ کریں, آپ کو شروع میں کچھ نہیں ملے گا, لیکن آگے جا کے آپ کو 1 کروڑ روپیہ ملے گا, 1 کروڑ روپے کا فائدہ ہوگا. یہ آپ کا آپشن نمبر 2 ہے. آپشن نمبر 3 یہ ہے کہ آپ انویسٹ کریں گے تو شروع میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ بھی ملے گا اور آگے جا کے 1 کروڑ روپیہ بھی ملے گا. تو کون سی آپشن سب سے بہتر ہے؟ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ آپشن, رائٹ. کوئی بھی انسان کہے گا کہ obviously تیسری آپشن بہتر ہے, کیونکہ اس میں 1 لاکھ بھی مل رہا ہے اور آگے جا کے 1 کروڑ بھی مل رہا ہے. لیکن جب ہم, اور یہ چیز ایسی ہے کہ یہ جب آپ سوال کریں گے نا, تو ایسا شخص جس کو کچھ بھی نہیں پتا, وہ دنیا کا جاہل ترین انسان بھی ہوگا نا, وہ بھی یہ جواب دے دے گا ہاں جی یہ بالکل بہتر ہے کہ مجھے 1 لاکھ روپے کا بھی فائدہ ہو اور 1 کروڑ کا بھی فائدہ ہو, مجھے یہ بہتر آپشن نظر آ رہی ہے. لیکن جو ہی ہم آخرت کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے لیے یہ ساری کیلکولیشن آؤٹ ہو جاتی ہیں. دنیا اور آخرت کی اگزامپل ایسے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے, اس دین میں اللہ نے ہمارے لیے دنیا کے بھی کچھ فائدے رکھے ہیں, لیکن وہ فائدے آخرت کے مقابلے میں تھوڑے ہیں. وہ 1 لاکھ روپیہ ہے, اور پھر آخرت کا فائدہ اگر ہم دیکھیں تو 1 کروڑ روپیہ ہے. اب ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم 1 لاکھ روپیہ حاصل کرنے کے لیے 1 کروڑ روپے کو کمپرومائز کر دیتے ہیں آخرت کے اعتبار سے, کیونکہ ہمارے نظر میں یوں لگتا ہے کہ 1 لاکھ روپے زیادہ بہتر ہے, جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ اپرچونٹی دے رہا ہے کہ تم 1 لاکھ بھی رکھو اور 1 کروڑ بھی کماؤ, لیکن تم اس 1 لاکھ کی خاطر اپنا 1 کروڑ کیوں ضائع کرتے ہو؟ لیکن اکثریت انسانوں کی جو زندگی گزار رہی ہے وہ بالکل ایک شارٹ ٹرم بینیفٹ کے اعتبار سے وہ زندگی گزارتے ہیں کہ بس دنیا میں کسی طریقے سے ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے, آخرت کا فائدہ ملتا ہے یا نہ ملے, اور دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو کمپرومائز کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں. مال حاصل کرنا ہے کسی طریقے سے بھی آنا چاہیے, چاہے حلال طریقے سے آئے, چاہے حرام طریقے سے آئے, چاہے رشوت کے ذریعے سے آئے, چاہے سود کے ذریعے سے آئے, چاہے کسی کا حق مار کے آئے, چاہے کسی سے پیسے لے کے اس کے پیسے لے کے بھاگ جانے سے آئے, چاہے کسی کا قرض لے کے اس کو واپس نہ کرنے سے آئے, بس مجھے مال چاہیے ہے, کسی طریقے سے بھی آنا چاہیے. لیکن اس آنے کے مقابلے میں اگر حلال ہے تو پھر تو ٹھیک ہے الحمدللہ, لیکن حرام طریقے سے جب مال کمایا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں ہم حقیقت میں کچھ نہ کچھ لوز کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم حرام طریقے سے مال کمانے کی کوئی شخص پلاننگ کرتا ہے یا کماتا ہے تو وہ آخرت کا نقصان کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ آخرت کا کیا نقصان کر رہا ہے. اس کو دنیا کا چھوٹا سا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن آخرت کا بہت بڑا فائدہ اس کے ہاتھ سے جو جا رہا ہے اس کو وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اسی طریقے سے ہر عمل کا یہ حال ہے کہ جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں اپنی زندگی میں, ہم وہ اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ہمارا دنیا کا فائدہ ہمیں مل جائے, لیکن آخرت کا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہم اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے. اسی وجہ سے ایسے لوگ پھر کیا ہیں کہ جو صرف دنیا کو مقصد بنا کے چلتے ہیں, اللہ ان کو پھر دنیا کا غلام بنا دیتا ہے. وہ ہر قسم کی غلامی کے اندر رہتے ہیں. کوئی مال کا غلام بن جاتا ہے, کوئی عہدے کا غلام بن جاتا ہے, کوئی گاڑیوں کا غلام بن جاتا ہے, کوئی گھروں کا غلام بن جاتا ہے, کوئی اپنی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے. ہر طرح کی غلامی وہ غلامی ان کی زندگی میں آ جاتی ہے, کیونکہ وہ ایک اللہ کی غلامی کو جب چھوڑتے ہیں تو اللہ پھر انہیں بہت ساری اور چیزوں کا غلام بنا دیتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت میں سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے, اور اگر ہمیں کوئی چیز کمپرومائز کرنی پڑ رہی ہے تو ہم نے اپنی آخرت کو کمپرومائز نہیں کرنا. فرق یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے چونکہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہے, اسی لیے ہم اپنی دنیا کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے. لیکن صحابہ کے اندر کیا تھا کہ صحابہ کی زندگی میں آخرت کی کلیئرٹی اور آخرت کی محبت اور آخرت کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ اگر انہیں دنیا کمپرومائز کرنی پڑتی تھی وہ دنیا کمپرومائز کر لیتے تھے. آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم میں سے اکثر مسلمان کیا کرتے ہیں, اگر آپ پوچھیں اس سے کسی چیز کے بارے میں بھی, تو ہر مسلمان کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے, میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, میرے لیے سب سے اہم دین میرا دین ہے. اور آپ کو اس قسم کے ٹائٹلز بھی نظر آئیں گے فیس بک کے اوپر اور انسٹاگرام کے اوپر, اور لوگ اپنے واٹس ایپ کے اوپر ڈالا ہوتا ہے آئی لو اللہ, آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آئی لو اسلام, اسلام از دا بیسٹ ریلیجن. اس طرح کے آپ کو سارے ملیں گے. لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ سے قریب ہے ہی نہیں بالکل. کوئی ایسا عمل ہی نہیں کہ جو اللہ کی عظمت والا نظر آئے کہ یہ شخص اس شخص کے دل میں اللہ کی عظمت ہے. عمل بالکل مختلف ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ,
لیکن زندگی میں سنت قریب قریب سے گزری کوئی نہیں. اسلام از دا بیسٹ ریلیجن، لیکن مسلمان ہو کے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں. تو کیا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ، یہ جو ہے دین کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، لیکن ہمارا عمل اس چیز کی تصدیق نہیں کرتا. صحابہ نے جو ہے وہ اپنے اعمال سے بتایا تھا کہ ان کی زندگی میں اسلام کی اہمیت ہے، ان کی زندگی میں اللہ کی اہمیت ہے، ان کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے، ان کی زندگی میں نماز کی اہمیت ہے، ان کی زندگی میں قرآن کی اہمیت ہے، ان کی زندگی میں قبر کی زندگی کی اہمیت ہے، ان کی زندگی میں آخرت میں میدان محشر میں کھڑے ہو کے کامیاب ہونے کی اہمیت ہے. پریکٹیکلی ان لوگوں نے کر کے بتایا تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ان کو بچایا اور اپنی زندگی اور اپنی جان داؤ پہ لگا دی. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ ان کا چہرہ جو تھا اتنا سوج گیا تھا کہ یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ ناک شروع کہاں سے ہو رہا ہے اور ختم کہاں پہ ہو رہا ہے. اور ٹیکنیکلی لوگوں نے اپنی طرف سے ان کو مار ہی دیا تھا. وہ تو ان کے اپنے قبیلے کے کچھ لوگ آگے بڑھے اور انہیں ان کو اٹھایا، چادر میں ڈالا، اٹھا کے وہاں سے لے کر نکلے. لیکن جو ہی ہوش آئی شام میں تو پہلا سوال کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے مجھے بتاؤ کہ ان کا کیا حال ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ کچھ کھا لیجئے، کچھ پی لیجئے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اپنے منہ میں ایک لقمہ اس وقت تک نہیں ڈالوں گا جب تک کہ تم لوگ مجھے یہ نہ بتا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اور خود جا کے جب تک اسی حال میں ہل بھی نہیں سکتے تھے، تکلیف کی حالت میں تھے، لیکن جب تک اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ نہیں لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، تب تک انہیں سکون نہیں آیا. یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ ان کے دل میں محبت تھی، اور جب دل میں محبت تھی تو انہوں نے پھر کر کے دکھایا کہ میرے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگ دیکھ ایک آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے جب تک میں موجود ہوں. یہ محبت تھی. پریکٹیکلی انہوں نے کر کے بتایا. نماز کی محبت جب دل میں آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ سفر کی حالت میں واپس آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت 2 صحابہ کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ نے پہرا دینا ہے. ان میں سے ایک تھے عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ. جب وہ پہرا دے رہے تھے جب دیکھا کہ رات کو سب سو گئے ہیں، امن کی حالت ہے، دشمن بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کیا کہا کہ چلو میں نماز ہی پڑھ لیتا ہوں. نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اللہ اکبر کیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے سورہ کہف پڑھنا شروع کی. جب دشمن نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، انہوں نے تیر چلا دیے. جب انہوں نے تیر چلایا تو ان کو آ کے لگا، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی، اپنی نماز کنٹینیو رکھی. دوسرا تیر چلایا دشمن نے، دوسرا تیر بھی آ کے لگا، لیکن نماز نہیں توڑی اپنی. تیسرا تیر چلایا، تیسرا تیر بھی آ کے لگا. جب تیسرا تیر لگا تو پھر انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کیا، سلام پھیرا اور اپنے ساتھی کو اٹھایا. اور جب انہوں نے اپنے ساتھی کو اٹھایا تو ان کے ساتھی نے کہا کہ آپ نے پہلے تیر پہ کیوں نہیں اٹھایا مجھے؟ تو کہنے لگے اللہ کی قسم اگر مجھے اس چیز کی فکر نہ ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو ذمہ داری دی ہے پہرا دینے کی، میں اس ذمہ داری میں غفلت کروں گا تو میں نماز میں کھڑا رہتا یہاں تک کہ دشمن جتنے مرضی تیر چلا دیتا. آج ہم دیکھیں ہمارے اندر نماز کی کون سی محبت ہے. ہم کہتے تو ہیں جی نماز بہت اچھی چیز ہے، نماز پڑھنی چاہیے، اور نماز کے بارے میں مسلمان بات بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی نمازوں کے حالات دیکھیں. کیا واقعی ہمارے دل میں نماز کی اتنی اہمیت ہے؟ جن کے دل میں اہمیت تھی انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. آج ہمیں اپنے حالات اپنے جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے دل میں واقعی نماز کی اتنی اہمیت ہے. اسی طریقے سے اسلام کی اہمیت کی ہم بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی اسلام کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اعمال دیکھیں تو اسلام کا کوئی عمل ہماری زندگی میں نظر ہی نہیں آتا. اور اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان پہ قائم رہنے کے لیے صحابہ کو اگر اپنے مال کی قربانی دینی پڑی تو انہوں نے اپنا مال قربان کیا. اگر انہیں اپنے وقت کی قربانی دینی پڑی تو انہوں نے اپنا وقت قربان کیا. اگر انہیں اپنی جان کی قربانی دینی پڑی انہوں نے اپنی جان قربان کی. انہیں اگر اپنا شہر چھوڑنا پڑا انہوں نے اپنا شہر چھوڑا. انہیں اپنے گھر والے چھوڑنے پڑے انہوں نے اپنا گھر والوں کو چھوڑا. لیکن انہوں نے قربانی کر کے دکھائی. انہوں نے اپنے عمل سے یہ چیز کر کے دکھائی کہ واقعی ہمارا ایمان ہمارے لیے کتنا اہم ہے. خباب بن ارد رضی اللہ عنہ وہ غلام تھے. ان کی جو مالکہ تھی
ایک عورت تھی، ان کی مالکہ تھی. جب مسلمان ہوئے اور جو ہی مسلمان ہوئے اور ان کو پتہ لگا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کے اوپر ظلم ڈالنا شروع کر دیا اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ کیونکہ یہ لوہار تھے اور تلواریں بڑی اچھی بنایا کرتے تھے. ان کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے کہ ان پہ جب ظلم ڈھانا شروع کیا مشرکین مکہ نے، ان کو تپتی دھوپ میں لے جا کر ان کے کپڑے اتار کے ان کو لوہے کی زرہ پہنا دیا کرتے تھے. اب آپ ذرا امیجن کریں 45 ڈگری 50 ڈگری سینٹی گریڈ آج بھی ہوتا ہے یہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر اکثر جگہوں پہ ٹیمپریچر 40 45 50 ڈگری تک جاتا ہے. 45 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر اگر گاڑی کھڑی ہوتی ہے نا، تو گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو کئی دفعہ اس کا جو بونٹ ہوتا ہے وہ اتنا تپ جاتا ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ انڈا توڑ کے ڈالیں گے نا تو انڈا جو ہے اس کے اوپر فرائی ہونا شروع ہو جائے گا، اتنا گرم ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا جاتا. اس گرمی میں ان کو لوہے کی زرہ پہنا دی جاتی تھی. اب لوہے کی زرہ کا کیا ہوتا ہے؟ لوہا فوراً ہی گرم ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ گرم ہوتا ہے تو کیا ہے، کہاں پہ ٹچ ہو رہا ہے؟ سکن کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے. گرم ذرا جو ہے جب جسم پہ لگتی تھی تو انہیں تکلیف ہوتی تھی، نہ ان کو پانی دیا جاتا تھا اور انہیں اسی حال میں کھڑا رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ تم جو بے دین ہو گئے ہو، تم نے دین چھوڑ دیا ہے، تم جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے ہو، تم اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گئے ہو، تم اسلام کو چھوڑ دو. تو وہ کیا کہتے تھے کہ نہیں، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہدایت بنا کے بھیجا اور میں ایک اللہ کی بندگی کروں گا، میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا. پھر وہ کہتے تھے کہ تمہارا جو ہے وہ لات اور عزا کے بارے میں کیا خیال ہے، جو ان کے 2 بت تھے. تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ تو 2 بت ہیں، پتھر کے ہیں، نہ تمہیں یہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی تمہیں یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ ایمان جب ایک دفعہ اللہ پہ ایمان کر لیا، ایمان لے آئے اور اللہ کی وحدانیت کو مان لیا، اب تم نے جو کرنا ہے کرو، میں ایسے نہیں ہٹوں گا. اور پھر اس کے علاوہ کیا اذیت دی جاتی تھی؟ ان کی جو مالکہ تھی، جب پتہ لگا، ایک دن دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ان سے بات کر رہے ہیں. خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہے ہیں، ان کی مالکہ نے دیکھ لیا بات کرتے ہوئے. جب واپس گئے تو اس نے کیا کیا کہ جو لوہے کی سلاخ ہوتی ہے اس کو گرم کر کے ان کے سر پہ لگایا کرتی تھی اور سر کو داغا کرتی تھی اور وہ تکلیف کی حالت میں برداشت کرتے رہتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں، دین نہیں چھوڑوں گا، اسلام سے نہیں ہٹنے والا، جو کرنا ہے کر لو. اور پھر کیا کرتے تھے اس کے علاوہ؟ پھر الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ جب وہ تکلیف دیتی تھی تو انہوں نے بددعا دی. یہ بددعا دیا کرتے تھے. ظاہری بات ہے کہ انسان کی اپنی برداشت کی حد ہوتی ہے، تو وہ بددعا دیتے تھے ان کو کہ جو بھی ان کے لیے بددعا نکلتی تھی، ان کی زبان سے اس عورت کے لیے بددعا نکلتی تھی. الٹیمیٹلی ہوا کیا؟ اس عورت کے سر میں اتنا شدید درد ہونا شروع ہوا کہ اس سخت سر درد کی وجہ سے وہ ایسے چیخا کرتی تھی جیسے کتا بھونکتا ہے. اور پھر جب چیک کروانے گئی کہ اس درد کا کیا حل ہے تو اس کو جو طبیب تھا اس نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ تمہارے سر کے اوپر سلاخ گرم کر کے لگائی جائے، تبھی اس سے فرق پڑے گا. اور پھر اسی کے سر کے اوپر سلاخ گرم کر کے لگائی جاتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے نا. ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہمارے پر مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے، ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے. کتنے مسلمان ہیں آج ذرا سا مال تھوڑا سا چلا جاتا ہے تو فوراً جو ہے نا بڑبڑانا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کدھر ہے، میں نے تو بڑی دعائیں کی، میں نے تو یہ مال مانگا تھا، میں نے تو اتنی محنت کی تھی، میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی. وی ہیو ٹو لک ٹوورڈز دیز پیپل. اتنی اذیتوں کے باوجود اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا. ادھر ہمارے پاس مال تھوڑا سا کم ہوتا ہے، نمازیں گئی، میں 1 مہینے سے دعا کر رہا ہوں اللہ سے میری جاب ہو جائے، جاب نہیں ہو رہی، اب میں نے نمازیں چھوڑ دینی ہیں. اس طریقے سے ہم اللہ سے ڈیل کرتے ہیں. اور وہ دیکھیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم نے ایمان نہیں چھوڑنا، اسلام سے نہیں ہٹیں گے، مارنا ہے مار دو. یہ فرق ہے ہمارے ایمان میں اور ان کے ایمان میں. ہوا یہ پھر ایک دفعہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بعد میں آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی قمیض اٹھا کے پیچھے سے کمر لوگوں کو دکھائی. جب اٹھائی تو دیکھا کہ پیچھے کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے کمر کے اوپر جیسے سکن ہے ہی نہیں ہے. پوچھا گیا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ تو بتانے لگے کہ جب میں مسلمان ہوا تھا تو میرے اوپر جب ظلم کیا جاتا تھا تو لوہے کی چادر جو ہے اس کو گرم کر کے اس کے اوپر انگارے رکھے جاتے تھے
انگارے, تپتے انگارے جو ہوتے ہیں کول کے, جس طرح ہوتا ہے نا جب گرم جو کول ہوتا ہے, انگارے رکھے جاتے تھے, اور مجھے پکڑ کر اس چادر کے اوپر لٹا کے مجھے یوں گھسیٹا جاتا تھا. اور جب مجھے گھسیٹا جاتا تھا تو وہ جو لوہے کے جو تپتے انگارے ہوتے تھے وہ میرے جسم کے اندر جاتے تھے, اس کی وجہ سے میری چمڑی جو میری سکن ہے وہ پگھل جاتی تھی, اور جو گوشت ہے وہ میری ہڈیوں سے ہو کے الگ ہو جاتا تھا. اور اب کر کے اس کی وجہ سے اب یہ حال ہے کہ میری کمر کا یہ حال ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہے, اسلام نہیں چھوڑا, ایمان پہ قائم رہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہمارا ایمان کس چیز کے اوپر ڈگمگا جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے. تو صحابہ نے ایمان کا صرف جو ہے وہ دعویٰ نہیں کیا تھا, انہوں نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اس چیز کو کر کے دکھایا تھا کہ ہمارے لیے ایمان اتنا اہم ہے, آخرت کی زندگی اتنی اہم ہے کہ ہمیں اپنی دنیا میں کچھ بھی قربان کرنا پڑے ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم اپنی آخرت کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ کیا تھا. اسلام سے محبت کی ہم بات کرتے ہیں, ہم اسلام سے محبت کی کیا بات کرتے ہیں, اس اسلام کے لیے ہم نے کیا ہے, اس اسلام کے لیے ہم نے محنت کیا کی ہے. نہ ہم اس دین کا علم سیکھنے کے لیے تیار, نہ اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیار, نہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیار, نہ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں سے کوئی بھی چیز کمپرومائز کرنے کے لیے تیار. کوئی جو نوکری کرنے والا ہے اس سے کہا جائے کہ تم دین کی دعوت کا کام کرو تو وہ کہتا جی میں تو اتنا مصروف ہوتا ہوں, صبح 9 بجے نکلتا ہوں, رات کو 7 بجے 8 بجے آتا ہوں, اس کے بعد میرے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی, میں کیسے دین کا کام کروں. جو بزنس کرنے والا ہے اس کو کہا جائے کہ دین کے لیے کچھ محنت کریں, وہ کہتا جی میرا بزنس کے حالات بڑے خراب چل رہے ہیں, اکانومی کے حالات بڑے خراب ہیں, تو میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے, بس دعا کریں میرا بزنس ہی ٹھیک چل جائے, اسی طریقے سے میں دین کی مدد کروں گا. دین کے ساتھ اگر محبت ہوتی ہے تو پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی طرح انسان جو ہے اپنی زندگی میں کچھ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو اس سے پہلے کیا تھے, ایک شہزادے والی زندگی گزارتے تھے, لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو ریئلائز ہوا کہ اب میرے لیے اصل چیز امپورٹنٹ ہے, وہ آخرت کی زندگی ہے, اور اب میں نے اس دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے, اور اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا ہے, اور اپنی آخرت کے لیے میں نے زیادہ راہ اکٹھا کرنا ہے, اور مجھے جو بھی قربانی دینی ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میں اپنی آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار می. انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ مسلمان ہوئے ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے تو ہمارے گھر کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے والدہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ اگر یہ کہتی ہیں کہ میں اسلام کو چھوڑ تو اسلام میں نہیں چھوڑ سکتا, مجھے یہ ساری لیوش لائف اگر چھوڑنی ہے تو ٹھیک ہے, I'm okay with that, میں چھوڑ دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. گھر چھوڑ کے چلے گئے, سارا مال, سارے اچھے کپڑے, اچھا لباس, اچھے جوتے, ساری لگژریس لائف کس وجہ سے چھوڑی؟ اپنے کوئی اور بزنس بنانے کے لیے تو نہیں چھوڑ کے گئے تھے, کوئی اور بہتر اپرچونٹی تو نہیں ملی تھی, دین کی خاطر چھوڑی کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا, اور دین کی دعوت میں پھر لگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر دین کی دعوت کے لیے بھیجا, اور بہت سے لوگ ان کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے. اور وہ جو اتنا گڈ لکنگ ہینڈسم قسم کا انسان تھا, دین کے لیے محنت کر کے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ کچھ عرصے کے بعد جب صحابہ کے سامنے آئے تو صحابہ ان کو پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ مصعب بن عمیر ہیں, کیونکہ جب دین کے لیے انسان محنت کرتا ہے تو آپ کو اپنے کھانوں کی قربانی دینی پڑتی ہے, اپنے اچھے کپڑوں کی قربانی دینی پڑتی ہے, اپنے اچھے لائف سٹائل کی قربانی دینی پڑتی ہے. کبھی دھوپ میں انسان پھر رہا ہوتا ہے, کبھی بارشوں میں انسان خوار ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر جگہ جگہ پہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے, در در پہ لوگوں کو جا کے اللہ کے دین کے لیے بلا رہا ہوتا ہے. تو کبھی جو گورا رنگ ہوتا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے, کالا رنگ مزید کالا ہو جاتا ہے, کبھی بالوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو زندگی میں لگائے رکھا, اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ اس دین کے لیے انہوں نے محنت کی, اور پھر غزوہ احد میں جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ حاصل کیا. اپنی زندگی قربان کی, اپنی آسائشیں قربان کی, اپنی اچھی لائف قربان کی, اپنا گھر قربان کیا, اپنی والدہ کا تعلق توڑا نہیں, لیکن جب والدہ نے نکال دیا تو کیا کرتے. لیکن اسلام کب دیکھیں بیسک رول کیا ہے کہ والدین کی اطاعت بھی اس وقت تک لازم ہوتی ہے جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی بات نہ کریں. اگر والدین اپنے بچوں کو کہیں کہ بھئی تم نماز نہیں پڑھو گے تو اس وقت والدین کی اطاعت آپ کے اوپر لازمی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اسلام اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ سب سے پہلی پرائرٹی ہے. آپ ان احکامات کو نہیں توڑ سکتے,
چاہے آپ کے والدین بھی آپ کو یہ کہیں. تو بہرحال الٹیمیٹلی کیا ہوا, انہوں نے قربانی دی, اپنا سب کچھ قربان کیا. انہیں محبت تھی اسلام سے, تو پتہ لگتا تھا کہ محبت تھی. آج ہم دین سے کیا محبت کرتے ہیں, ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے, اور الٹا بلکہ مسلمان اسلام کے اندر ہی جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے نا وہ باتیں نکالنے لوگ لگ جاتے ہیں کہ اسلام میں ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی, اسلام میں یہ چیز بڑی مشکل ہے, اسلام ہمارا بڑا دین مشکل ہے مسلمان. چونکہ خود نہیں سمجھتے اس لیے ہمیں اسلام کے اندر پرابلمز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اپنے اندر پرابلمز نہیں دیکھیں گے, اپنے اندر جو کمزوریاں وہ نہیں دیکھیں گے, اپنی غلطی نہیں مانیں گے, خود ہم صحیح طریقے سے نہیں عمل کر رہے نہیں مانیں گے, لیکن اپنی کوتاہیوں کو, اپنی کمزوریوں کو, اپنی ہٹ درمی کو چھپانے کے لیے ہم اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, معاذ اللہ اسلام کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں یہ عمل اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ بڑا مشکل ہے. پردہ میں اس لیے نہیں کرتی کیونکہ پریکٹیکلی کوئی سمجھ نہیں آتی پردے کا کانسیپٹ, پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. داڑھی رکھوں گا لیکن داڑھی رکھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے, میری جاب کے اندر افیکٹ آ جائے گا, پتہ نہیں مجھے کوئی جاب ملے نہ ملے داڑھی کی وجہ سے. ایز اف کہ جتنے بغیر داڑھی کے وہ سارے کے سارے بلینئر بن گئے ہیں, یا جو بغیر پردے کے ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے بڑی زبردست زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہم نے ایکسکیوزز اپنے لیے خود بنائے ہیں. تو اسلام کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے صحابہ نے قربانی دی. اور پرابلم کیا ہے, ایک طرف ہم دنیا کی زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے, اور دوسری طرف آخرت میں ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ جو ہی جنت کا دروازہ کھلے گا سب سے آگے ہم کھڑے ہوں گے اور سب سے پہلے ہم نے داخل ہو جانا ہے. دنیا میں تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, آخرت میں ہم لوگ جو ہے وہ سب سے آگے ہونے کے لیے تیار ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر محنت کے, بغیر اعمال کے, بغیر اللہ کی اطاعت کے, بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ہم جنت میں چلے جائیں گے اور کوئی قربانی بھی نہیں دیں گے. اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہی طریقہ بتاتے نا کہ تم زیادہ وقت دین کے لیے مت نکالو, دنیا بہتر کرو, اچھی جابز ڈھونڈو, اچھا بزنس بناؤ, اچھے بزنس اسٹیبلش کرو, جو مال کماؤ گے اس میں سے کچھ صدقہ بھی کر دینا, لوگوں سے اچھا اخلاق کر لو, بس دیٹس اٹ. لیکن صحابہ کی زندگی میں کیا نظر آتا ہے؟ اور جنت اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے, جنت ہر ایک کو نہیں ملنے والی, بغیر قربانیوں کے نہیں ملنے والی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ ہمیں وہ سارا کرائٹیریا بتا دیا ہے کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ نے ایمان والوں کی جان اور ایمان والوں کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یعنی ایک طرف تم جنت رکھو, اگر تمہیں وہ چاہیے تو تمہیں اپنا جان اور اپنا مال لگانا پڑے گا. اب ہم نہ جان لگائیں, نہ وقت لگائیں, نہ کوئی قربانی دیں, نہ کوئی سیکریفائس کریں, نہ اپنا مال خرچ کریں, نہ اپنی انرجیز لگائیں, نہ اپنے سکلز لگائیں, لیکن جنت میں چلے جائیں. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ یہ تو وہی ہو گیا نا کہ لیونگ ان اے فولز پیراڈائز. احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے کہ ہم ایک ایسی چیز کی امید لگائے بیٹھے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہیں چاہیے ہے تو تمہیں قربانی دینی ہوگی. ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں لیکن جنت میں جانے کے لیے تیار ہیں. ہم پیسے دینے کے لیے تیار نہیں, ہمیں BMW چاہیے. ہم مال لگانے کے لیے تیار نہیں لیکن بگاڑی چاہیے. کبھی دنیا میں ہوتا ہے ایسا کہ بغیر کچھ دیے ہوئے ہمیں گاڑی مل جائے, بغیر کچھ دیے ہوئے ہمیں گھر مل جائے, بغیر کچھ دیے ہوئے ہمیں کھانا مل جائے. ہر چیز کے لیے ہم پرائز پے کرتے ہیں, لیکن جنت کی قیمت جو اللہ نے بیان کی ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے اعتبار سے کہ آخرت اگر ہمیں اپنی بہتر بنانی ہے تو اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی, اس کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی. اگر ہم نہیں دیں گے قربانی تو پھر ہم یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے کہ ہم جنت کے اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں یا جنت میں بھی داخل ہو سکیں گے, کیونکہ صحابہ کو اس چیز کی سمجھ تھی اور انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. اور ہمارے لیے بھی وہی قانون ہے. ہم کوئی بہت خوبصورت نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے قانون تبدیل کر دیا کہ صحابہ تو جو ہے اپنے گھر بھی چھوڑیں, اپنے شہر بھی چھوڑیں, اپنا مال بھی قربان کریں, اذیتیں بھی برداشت کریں, لوگوں کی باتیں بھی برداشت کریں, لوگوں کی ماریں بھی کھائیں اور اپنی زندگیاں بھی اللہ کی راہ میں لگا دیں اور وہ تو چلے جائیں جنت میں, اور ہم ان میں سے کچھ بھی نہ کریں اور ہم بھی چلے جائیں جنت میں. تو اس چیز میں ہمیں کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس دھوکے سے نکالنا ہے. اگر آخرت میں کامیابی چاہیے تو ہمیں آخرت کو اتنی امپورٹنس دینی ہوگی جتنی امپورٹنس ہے, اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو ہمیں آخرت کے لیے اتنی محنت کرنی پڑے گی جتنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کرتے
تو پھر ایکسپیکٹیشن تو ہو سکتی ہے، امید تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا جو قانون ہے اس کے مطابق جنت اس طرح اسٹریٹ فارورڈ سیدھے طریقے سے نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی اور آخرت کی جو اہمیت ہے اور جو حقیقت ہے اس کی فہم عطا فرمائے، اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی آخرت کو فوکس کر کے اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں. بارک اللہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.